یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الی الدعاء. ایک سلطان کا بیٹا یا بادشاہ ایک اچھے جگہ گھرانے کا تھا، نکل گیا عشق میں، اپنے آپ کو بیابانوں میں خرابوں میں ڈال دیا. باپ کو پتہ چلا، بہرحال ڈھونڈتا ڈھانڈتا پہنچا اور جا کر جو ہے وہ کہتا ہے کیا تم نے اپنی حالت بنا لی، کن خرابوں میں تم رہ رہے ہو، کیونکہ عشق میں مبتلا تھا. کہا چلو تمہاری ماں بھی قبروں میں قدم لٹکائے بیٹھی ہے، میرا بھی پتہ نہیں ہے، آ جاؤ واپس آ جاؤ. اس نے باپ کو گلے لگایا اور دل میں سوچا کہ چلو کچھ دیر باپ کو خوش کرنے میں چلا جاتا ہوں. پھر اس نے کہا پھر میں اپنے عشق سے وفا نہیں کروں گا کہ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے بھی انہیں خوشی کے لیے اپنا عشق چھوڑ کے جاؤں. یعنی وہ عشق کی کیفیت میں اسے ہم بیان نہیں کر سکتے. ایک صفحے میں وہ لکھتا ہے کہ اگر خاردار کانٹا زمین پہ پڑا ہو اور اس کے پاس صرف دو راستے ہوں کانٹے کو، یا وہ لیلا کے پاؤں میں چپ جائے یا وہ میری آنکھ میں چپے، تو میں کانٹے کو اپنی آنکھ میں چھپاؤں گا، لیلا کے پاؤں کو تکلیف نہیں دوں گا. عشق ہے. سید الشہداء نے کربلا میں اس عشق کو دکھایا کہ پروردگار تیرا دین بچ جائے، تیر میرے علی اصغر کو لگ جائے، تیرا دین بچنا چاہیے. ازانے وہ اس زاویے سے دیکھیں آپ تو آپ کو کربلا میں پھر وہ نظر آئے گا جو بی بی سیدہ زینب کو نظر آیا. کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں صرف جمال دیکھا ہے، میں نے کربلا میں حسن دیکھا ہے، خوبصورتی دیکھی ہے. یہ وہ زاویہ ہے کہ جب آپ الہی طرف سے آئیں گے بہرحال اپنے وجود کو معطر کریں. اور یہ ولایت جو ہے وہ یہی جو ہے وہ انسان کو بناتی ہے. علامہ امینی کا واقعہ یاد آ گیا اور بہرحال ان کا بھی ذکر ہو جائے گا کہ انہوں نے 30-40 سال میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے غدیر. یعنی مولا کے جتنے فضائل تھے، جتنے اشعار لوگوں نے بھی لکھے تھے، اس کو جمع کیا. بڑی کتاب ہے، کئی جلدوں کے اوپر کتاب کو جمع کیا 30-40 سال. پتہ چلا کہ کوئی بغداد میں کوئی پروفیسر ہے جو دوسرے فرقے سے ہے اور وہ امام پر کوئی کتاب لکھ رہا ہے. تو یہ پہنچ گئے، جیسے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا گھر والوں کے اندر سے کوئی خوشی کی لہر آواز آئی. آ گئے بیٹھے تو کہا کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا فضائل ہیں. کہا کیا فضائل لکھ رہے ہیں؟ تو انہیں ڈر تھا کہیں غلط کتاب نہ لکھ بیٹھے کہیں. تو کہا آپ بتائیں امام کی فضیلت. تو انہوں نے کہا علی مال حق حق مال علی. تو پروفیسر تھا، اس نے بولا یہ تو فضیلت نہیں ہے کیونکہ یہ تو حضرت عمار کے لیے بھی ہے، عمار مال حق وحق المال عمار. تو کہا نہیں، یہ حصہ تو دونوں کا ایک جیسا ہے، اگلا حصہ دونوں کا مختلف ہے. کہا کیا ہے؟ کہا عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے، جہاں جہاں حق جائے گا عمار وہاں جائے گا. کہا پھر کہا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، جہاں جہاں علی جائے گا جہاں جہاں علی جائے گا حق وہاں جائے. وہ کہہ رہا پروفیسر کھڑا ہو گیا. کہاں کھڑا؟ کہا آپ نے بات ایسی کر دی. جب انہیں کافی گفتگو کے بعد یقین ہو گیا کہ اب یہ غلط کچھ نہیں لکھے گا تو جانے لگے. کہا جب میں آپ کے گھر آیا تھا تو آپ کے اہل خانہ سے خوشی کی ایک لہر آئی، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا وہ میری بیٹی مریض ہے اور کافی بیمار ہے، تو ہمارا کوئی جب علم آتا ہے تو وہ کوئی دعا لکھتا ہے تو کچھ دیر تک بیٹی ٹھیک رہتی ہے. تو ظاہر ہے آپ بھی آئے تو گھر والے سمجھے کہ شاید کوئی ہمارے علماء میں سے کوئی آیا. تو انہوں نے کہا اگر میں کچھ لکھ کے دے دوں؟ ہاں لکھ کے دے دے کوئی دعا. انہوں نے پیپر پہ کچھ لکھا دے دیا کہ بچی کو ساتھ رکھ دیں. کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ بچی کی بیماری بالکل ہی ٹھیک ہو گئی. تو انہوں نے پوچھا بعد میں علامہ امینی سے کہ بھائی آپ نے کون سی دعا لکھی تھی؟ تو کہا میں نے تو کاغذ پر صرف علی لکھا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے کہ لکھنے والا بھی پھر علی والا ہو. بات یہ ہے کہ پھر جب آپ خود وجود علی میں اتنے مست ہوں
کہ آپ کے بھی کردار اور گفتار میں علی علی نظر آئے. پھر علی لکھ کر بھی کائنات کہیں نہ کہیں انسان کو لے جاتے. انسان محترم یہ ضروری ہے کہ انسان اپنا کردار، اپنی رفتار، اپنی گفتار ایسی کرے. یہ علامہ امینی کا واقعہ دمشق ہے. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. علماء نے کہا کہ بھئی آپ سے ہمیں اعتراض ہے. کہا کیا؟ آپ لوگ جو ہیں وہ کی فضیلتوں کو بہت بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. کہا ہم تو ایسا کچھ نہیں کرتے، جو ہیں وہی کرتے. کہا نہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ رات کو 1000 رکعتیں پڑھتے تھے. تو کہا تو اس میں کیا بات ہوئی؟ 1000 رکعتیں تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں. اللہ اچھا. تو شروع کر دی انہوں نے پڑھنا. حالانکہ ان کی ٹانگ میں بڑی تکلیف ہوتی تھی اور صحیح طرح وہ چل نہیں سکتے تھے. لیکن اس رات آدھی رات گزری نہیں، 500 رکعتیں کہتے ہیں پوری ہوگی. تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ بھائی آپ پڑھ سکتے ہیں. کہا نہیں اب تو میں پوری پڑھوں گا. تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ بھی علامہ ہر رات 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں میں 1000 رکعتیں ہر رات نہیں پڑھتا. کہا تو پھر کیسے پڑھ دی؟ کہا میں نے اس رات بولا علی جانے اور رکعتیں جانے. اب کیونکہ علی کا ماننے والا ہو، 1000 رکعتیں اگر مولا پڑھتے ہیں تو علی کے ماننے والے کو کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ بھائی کوئی تو پرسنٹیج، جتنا پرسنٹیج پڑھیں گے اتنی پرسنٹیج ولایت کی قربت ہے. تو کم سے کم 1% تو ہو بھائی، 1% تو ہونا چاہیے نا. تو 1% 1000 رکعت کا کتنی بنتی ہے رات؟ 10 رکعتیں. ایک وتر ایڈ کر لیں، تہجد پورا. علی والے کو کم سے کم تہجد پڑھنی چاہیے. تہجد پڑھے تو پھر علی والا ہو نا. ذان محترم تو بہرحال اپنی زندگی میں علی مال قرآن مال، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن. تو ہماری زندگی میں قرآن کتنا ہے یہ بات ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی پرسنٹیج قرآن کو دیتے ہیں. تو یہ ولایت کردار میں ہونی چاہیے. جب کردار میں ہوگی تو پھر ہر جگہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لوگ دور سے دیکھیں گے اور لوگ کہیں گے مولائی آ رہا ہے. واہ 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 واہ. مولائی حلیوں سے نہیں بنتا، مولائی کردار سے بنتا.